اب ہم الف لام میم سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ اسی طرح ہی تمام اس میں لکھے جاتے ہیں قرآن میں۔ ان کا نام تمام مفسرین نے مقطعات، حروف مقطعات رکھا ہے، اور ان کے معنی کے بارے میں اور یہ کیا ہے، کس لیے ہیں، بے حساب نظریے قائم ہوئے چونکہ یہ صرف اس صورت کی ابتدا میں نہیں ہے، بہت ساری صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف پائے جاتے ہیں۔ بہت تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کچھ صورتوں کے ابتدائی الفاظ یہی ہیں، یعنی جیسے یہاں الف لام میم ہے، کسی اور صورت کے اول میں الف لام را ہوگا، کہیں صرف نون ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد ہے، کہیں یا سین ہے، کہیں تو ہا ہے، تو ہیں کچھ صورتوں کے ابتدا میں۔ تو مفسرین یہاں تگ و دو میں لگ گئے ہیں اپنے بیان کے حوالے سے، ان کی وضاحت کرنے کے حوالے سے، اول سے لے کر ابتدائی مفسرین جو کہ خود نبی کے زمانے سے تھے اور نبی کے ساتھ اصحاب رسول خدا میں سے تھے، اور ناقلین روایات تو احادیث رسول خدا میں سے ہیں، ان سے شروع ہوا ہے یہ سلسلہ، اور آج تک جس کو جتنا سمجھ آتا ہے وہ اس کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خود رسول خدا سے بھائی اس بارے میں کوئی بات نقل ہوئی ہو کہ خود رسول خدا نے اس کی وضاحت کر دی ہو کہ بھائی یہ اس لیے ہے، دو ٹوک انداز میں کسی نے یہ بیان نہیں دیا۔ شاید کسی نے پوچھا نہیں ہے، یا اگر پوچھا ہے تو جو بات رسول خدا نے خود کہی ہے، اس طرح نقل قول رسول خدا نہیں ہے کہ قال رسول اللہ مثلا، کہ یہ حروف اس مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ابھی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ یہاں بہت سارے جتنے ابھی ہو سکے اس درس میں عرض کرتے ہیں، جو نظریات بیان کیے گئے ہیں کہ بھئی یہ کس لیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کسی آخری اس پر پہنچ سکیں۔ رسول خدا کا قول اگر موجود ہوتا کہ بھئی یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یا ائمہ اہل بیت سے اس قسم کی کوئی بات نقل ہوتی کہ بھئی یہی ہے مقصد ان کا، اور اس پہ اتفاق ہو جاتا، یہ اتفاق کا نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نقل میں کچھ مسائل ہوں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی پکی اور پیڑھی بات کسی کو بھی ابھی تک معلوم نہیں ہے، احتمالات ہیں جو آپ پڑھیں گے، جو ابھی سنیں گے انشاءاللہ، وہ سب کے سب احتمالات ہیں۔ خوب یہ ہماری ایک قسم کی، اگر تو معلوم ہونا چاہیے تھا اور معلوم نہیں ہے تو ہماری ایک قسم کی بدقسمتی ہے، اور اگر یہ جیسے کہ بعض نے احتمال دیا ہے کہ یہ بات ہے، یہ چیز، یہ الفاظ اور یہ جو ذکر ہوئی ہے حروف ہیں، یہ ہیں ہی ایسے کہ ان کا مقصد ہمیں سمجھانا ہے ہی نہیں۔ ابھی ہم گنتے ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے، جو پہلا نظریہ قائم ہے وہ یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے قرآن نے بہت ہی جامع کتاب ہونے کا ثبوت اس حوالے سے دیا ہے کہ قرآن نے خود قرآن کے اندر یہ بات بھی بتا دی ہے کہ اس قرآن سے آپ کو ساری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ
اس قرآن میں محکم آیات بھی ہیں اور متشابہ آیات بھی ہیں۔ جو محکم آیات ہیں ہن ام الکتاب، وہ مرکزی اور مین کلیات ہیں۔ ام الکتاب کا مطلب ہے کہ باقی کتاب بھی ساری رجوع کرتی ہے ادھر، یعنی اگر کوئی معنی میں شک و شبہ ہو تو جو ام الکتاب ہے، ام کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جس کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے، تبھی تو ماں کو بھی ام کہتے ہیں، اس لیے کہ بندہ جب بھی جاتا ہے گھر میں تو کس کو ڈھونڈتا ہے؟ ماں کو ڈھونڈتا ہے، یا جو بھی ہو کہیں بھی ہو تو اس کو کوئی مشکل ہو تو بھی ماں یاد آتی ہے، جو خوشی ہو تو بھی ماں یاد آتی ہے اور ماں کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، اس لیے ام کہتے ہیں۔ ہن ام الکتاب، تو جو محکم حصے ہیں قرآن کے، جو یعنی جن کے معنی بالکل دو ٹوک ہیں، واضح ہیں، کوئی شک نہیں ہے، جیسے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس جملے میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے، بس جو بھی مثال دیں گے وہ اللہ نہیں ہو سکے گا، جو بھی تصور کریں گے وہ اللہ نہیں ہو سکے گا، جس کو آپ پیش کر سکیں، سمجھ سکیں، جس کے اوپر کوئی مثال دے سکیں کہ بھائی اس طرح کو، تو وہ سمجھیں کہ وہ اللہ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، جس کی مثل آپ تصور کر سکیں وہ اللہ نہیں۔ یہ بہت مستحکم معنی ہے اس کا۔ اب جو بھی بات آپ دیکھیں، کہیں ید اللہ دیکھیں یا کہیں اور چیزیں دیکھیں جن سے آپ کو شک ہو کہ اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ ہے، تو کیونکہ ہاتھ مثالی چیز ہے اور مثال دینے والی اور مثال بن سکتی ہے، اور ہم نے دیکھے ہوئے ہیں ہاتھ بہت ساری چیزوں کے، تو سمجھیں کہ اللہ کا ہاتھ والی بات نہیں ہے، اس کی جو بات ہے ہاتھ کی، یہ معنی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور معنی ہوگا۔ پس پہلا یہ کہا کہ متشابہات میں سے، یہ حروف کیا ہیں؟ ان متشابہات میں سے ہیں، یعنی محکم نہیں ہے، اس کی تعویل صرف اللہ۔ اسی آیت میں یہ بات بھی خدا کریم نے فرما دی ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، کہ یہ جو متشابہات ہیں قرآن میں، ان کی تعویل نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور جو راسخون فی العلم ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ کہیں گے کہ سب اللہ کے ساتھ ہیں، یعنی ہم ایمان لے آتے ہیں چاہے ہم جانیں یا نہ جانیں۔ والراسخون فی العلم یقولون کل من عند آمنا کل من عند اللہ، ہم ایمان لے آتے ہیں ہر جو کچھ قرآن میں موجود ہے سب کچھ اللہ سے ہے۔ اب اس میں پھر اس آیت میں بھی یہ بات اپنی جگہ پہ رہنے دیتے ہیں کہ اختلاف ہے کہ والراسخون کی واو جو استئنافیہ ہے یا عاطفہ ہے، کہ پچھلے اس پر عطف ہے کہ اللہ جانتا ہے تعویل اور راسخون فی العلم، یا یہ ہے کہ والراسخون سے نیا جملہ شروع ہوتا ہے اور وہ یہ مبتدا ہے اور آگے یقولون سے اس کی خبر شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ باتیں ہیں جو اپنی جگہ پہ ہوں گی اور رہنے دیتے ہیں مفسرین کی لڑائی کے لیے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ کیا ہیں جی؟ متشابہات ہیں، الف لام میم متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کا زیادہ اس کی میں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو سمجھ کوئی احتمال آتا ہے تو اپنے ذہن میں رکھے، یہ کہ اس کو کنفرم نہیں ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اور متشابہات کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ متشابہات جو کسی زمانے میں متشابہ ہیں، چونکہ قرآن تا قیامت اس نے رہنا ہے، تو انسان کی علمی ترقی کے ساتھ ساتھ کچھ متشابہات کھلتی جاتی ہیں، یعنی پہلے جو متشابہ ہوتی تھیں وہ اب متشابہ نہیں رہ گئی ہیں۔ پہلے کوئی چیزیں سمجھ نہیں آتی، مثلا پہلے فرض کریں کوئی آیت موجود تھی کہ کل فی فلک یسبحون، تمام سیارے اور ستارے اور آسمانی وجودات وہ اپنے اپنے دائرے میں پھر رہے ہیں۔ خب جب انسانوں کے پاس علم ہی نہیں تھا، وہ تو کسی چیز کی حرکت کو اتنا جانتے ہی نہیں تھے، اتنی تفصیل سے جانتے ہی نہیں تھے کہ واقعاً ایسے یا نہیں، تو اس وقت یہ چیز متشابہ شمار ہوتی تھی کہ ہمیں کیا پتہ کہ کیسے بھائی ہر وجود جو آسمان میں ہے اور کواکب آسمان کے، وہ اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، اور اس کی سمجھ کیسے آ سکتی؟ انسانوں کے ہاتھ میں تو کوئی معلومات ہی نہیں تھی آسمان کی۔ اب جو انسانوں نے فضا میں اور
اس کھلے آسمان میں سفر کیے ہیں اور پھر اپنی دوربینوں کے ذریعے اور اپنی تحقیقات کے ذریعے پتہ چلایا ہے، دیکھا کہ واقعاً ایسے ہے، ہر چیز ہی اپنے دائرے میں گھوم رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر بلکہ کوئی چیز ہے نہیں جو دائرے میں گھوم نہ رہی ہو۔ اصلاً ہر چیز آپ کا وجود اور آپ کا یہ ہم بھی انسان بھی کیا ہے، سرکل چل رہا ہے نا، مٹی سے تبدیل ہو کر کچھ بنتے ہیں، پھر کچھ بنتے ہیں، پھر انسان بنتے ہیں، پھر ایسے پھر کے گندم آپ لے لیں، دانہ ہوتا ہے، بوٹا بنتا ہے، پورا ہوتا ہے، گندم ہوتی ہے، آٹا بنتا ہے، پیستا ہے، کھایا جاتا ہے، پھر زمین میں کوئی چیز لے لیں، لوہے کو لے لیں، ایک دائرے میں سب چیزیں، یہ آپ کے جو یہ کہتے ہیں آئٹم جیسے کہتے ہیں، ایٹم کے اندر پھر اب وہ کہتے ہیں وہ بھی دائرے میں گھوم رہا ہے، اس کے اندر جو وجودات ہیں وہ بھی دائرے میں گھوم رہے، یعنی ایک کل فی فلک یسبحون، ہر چیز ایک خاص دائرے میں، ہر چیز گھوم رہی، ایک چکر ہے جو چل رہا ہے۔ تو کہاں سے بات آگے چلی گئی؟ تو متشابہات میں سے قرار دیا، کہا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کے بارے میں تفصیلات کسی کو معلوم ابھی نہیں ہے، انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو خدائے کریم ان کی وضاحت فرما دے گا یا انسانوں کو خود سمجھ آئے گا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے، سادہ لوگ بعض ہیں، انہوں نے یہ نظریہ کیا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں جی، جن صورتوں کے پہلے یہ لکھے ہوئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے پہلے یہ لکھا ہوا ہے الف لام میم، تو یہ سورہ بقرہ کا نام ہے۔ اب ان کی بات بھی اب احتمال ہے، اب انہوں نے احتمال دی ہے، تو ان کچھ صورتوں میں ہیں اور کچھ کے نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک تیسرا احتمال لوگوں نے یہ دیا کہ یہ نام ہے قرآن کے، خود قرآن کا نام ہے، ایک تو نام اس کا قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، میزان بھی ہے، ذکر بھی ہے، بہت سارے نام قرآن نے اپنے ذکر کیے ہیں، اور ان ناموں میں سے یہ بھی قرآن کے ہی نام شمار ہوتے ہیں، کہ مثلا الف لام میم یعنی القرآن۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کے ناموں کے میں سے کچھ حروف لیے گئے، مثال کے طور پر الف لام میم یعنی اللہ، لام یعنی یہ اللہ کے لیے، الہ کے لیے، کیونکہ اس کا الف اضافی ہوتا ہے، انا اللہ، اور الف لام میم، میم سے انہوں نے لیا ہے جی اعلم، کہ وہ عالم کا جو ہے اپنا میم وہ اس میں لگا ہوا ہے الف لام میم میں، یا مثلا کاف ہا یا عین صاد، تو اس سے انہوں نے لیا ہے کہ یہ ہے الکافی، الہادی، یا سے الحکیم، عین سے علیم، اور صاد بھی اسی طرح انہوں نے اس کے لیے بھی ایک نام جو ہے وہ رکھا ہے، اب یہاں میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، تو اسماء الہی میں سے جس کے درمیان میں یا اول میں یا آخر میں صاد آتی ہے تو وہ، یہ احتمال ہے کہ بھائی یہ اسی طرح مختصر انداز میں لیے گئے ہیں۔ کچھوں نے اس سے بڑھ کر ایک اور نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ حروف اشارہ ہے اسم اعظم کی طرف، یعنی ان حروف کو جب آپ ملاتے ہیں تو اسم اعظم بن جاتا ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں تھوڑی بات پہلے ہم کر چکے، کیسے بھائی؟ الف لام را اور حامیم اور نون، ان کو ملائیں تو بنتا ہے الرحمن۔ انہوں نے اس طرح مختلف ابتدائی مقطعات کو جوڑ کر اللہ کے نام بنانے کی کوشش کی ہے، جو کہ بھائی اسم اعظم ہے۔ جیسے کہ انہوں نے مثلا مثال کے لیے یہ دیا ہے کہ الف لام را حامیم اور نون، ان کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ الرحمن۔
اور یہ بھائی اسم اعظم ہے، ایک نظریہ ہے، ایک احتمال ہے جنہوں نے دیا ہے، چونکہ اس کے اوپر کسی کے پاس کوئی پکی دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ پکی یہی بات ہے جو وہ کر رہے ہیں، تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اور اپنے پاس ان احتمالات کو رکھ لیتے ہیں، اور ذہن میں یہی انہی میں سے کوئی جو جس کا اطمینان جہاں بیٹھ جائے کہ بھائی یہی ہو سکتا ہے، اپنی معلومات کے بعد مطابق ہی کسی کو اطمینان ہوگا، اس کے مطابق آگے چلے۔ اچھا، ایک اور احتمال دیا ہے انہوں نے، بعض مفسرین نے، کہ یہ حروف یہ رمز ہیں، اشارہ ہیں، جس میں نبی کو بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن خود نبی کے لیے واضح تھے، اور اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ اس امت کے ساتھ کیا ہوگا، دوسری امتوں کے ساتھ کیا ہوگا، جہان کا کیا بنے گا، آسمان کا کیا بنے گا، یہ کب تک رہے گا، اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، اور کس انداز میں اس جہان کا برتاؤ ہوگا، لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیا پیش آئے گا، یعنی ایک پیش گوئیاں ہیں اور ایک ایسی رمزی باتیں ہیں جو نبی، یعنی کوڈز ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں پورے جہان کے حوالے سے کوڈز ہیں جو نبی کو بتائے گئے ہیں، اور نبی ان چیزوں کو جن کے پر نازل ہوا ہے قرآن، انہوں نے سمجھ لیا ہے، ہمارے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ آٹھواں احتمال بھی اس سے ملتا جلتا ہے، انہوں نے یوں خیال کیا ہے کہ اگر ہم ان حروف کو جب جملوں میں تبدیل کرتے ہیں اور ان جملوں کو حساب کرتے ہیں ابجد کے حروف کے ویلیو کے لحاظ سے، اور جو حروف کی طاقت ہے، ہر حرف کی ایک خاص مقدار اور قدر ہے اور طاقت ہے، اس کو جب جوڑتے ہیں تو اس میں سے یہ نکلتا ہے، اس امت کی بقا کا حساب نکلتا ہے کہ یہ امت جو ہے وہ کب تک باقی رہے گی اور کیا کرے گی، اور اس کے ساتھ کیا کیا پیش آئیں گے حالات، وہ انہی حروف مقطعات میں موجود ہے۔ اور ایک نظریہ یہ بھی ہے، 9واں نظریہ حروف مقطعات قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہی جو ہمارے پاس حروف تہجی ہیں، معجم میں لکھے ہوئے حروف ہیں، جیسے الف با تا سا جیم ہا خا، یہی حروف لکھے ہوئے ہیں، کچھ ان میں سے لکھ دیے گئے ہیں اور کچھ نہیں لکھے۔ مطلب یہ تھا کہ بھائی اے انسانوں، آپ کے پاس یہی حروف ہیں اور ہم نے انہی حروف سے یہ کتاب بنائی ہے، اور آپ کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ کے پاس زور ہے تو آپ بھی اس طرح کی کتاب لے کے آئیں۔ یعنی یہ حروف ذکر کر کے یہ کہنا چاہا ہے کہ دیکھیں ہم نے انہی حروف کو جوڑ کر ایک ایسا مجموعہ الفاظ کا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ جو آگے کہہ رہے ہیں کہ لا ریب فیہ ہے، جیسے کہ اس کے بعد شروع بھی ہونے والی بات بھی اسی انداز میں، اسی صورت کی جو صورت بقرہ ہے، اس میں جو پہلا جملہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب، اب یہ ذالکہ ہو سکتا ہے، اس نامے احتمال کے مطابق ہو سکتا ہے کہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہی کتاب بھی یہی چیز ہے، یہی حروف ہیں، یہی حروف تہجی ہیں، یہی معجم میں لکھے جانے والے حروف ہیں، لیکن یہ ایسے حروف ہیں، یہ ایسے مکتوبات ہیں کہ لا ریب فی، جو کہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ آج کے لیے یہی حروف مقطعات کی، کیونکہ یہ پورے قرآن میں آگے آئیں گے اور ہر بار ہم اس کو ذکر کرنا شاید اتنا زیادہ
نہ ہو سکے تو ادھر ہم نے اس کے بارے میں، چونکہ پہلے یہی حروف ہیں، پہلی دفعہ ذکر ہوتے ہیں قرآن میں، تو ادھر ہی اس کے بارے میں جو نظریات قائم ہیں وہ عرض کر دیے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔